لاہور قلعہ کے ہربس پورہ میں خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے 8 افراد جاں بحق 6 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق گھر کی چھت مٹی اور ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق واقعہ رات 10:15 پر پیش آیا۔ 3 منزلہ مکان میں 3 خاندان رہائش پذیر تھے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا باغبان پورہ میں چھت گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کی ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت۔ ادھر فیصل آباد میں جھنگ روڈ کے قریب چک 219 رب میں تیز آندھی کے باعث مکان کی چھت گر گئی۔ حادثے میں 2 بچے جاں بحق 2 افراد زخمی ہو گئے۔ امریکہ کے ایک بار پھر ایران پر حملے، درجنوں اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کشم جزیرے میں شہر کے اندر 3 دھماکوں کی آوازیں سنائی گئیں۔ ایک میزائل رہائشی علاقے میں گرا، 3 افراد شہید ہو گئے۔ ملبے تلے دب کر 3 بچوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ اہواز میں 7 دھماکے سنائی دیے گئے۔ سینٹکام کے مطابق فوجی کمانڈ سینٹرز، میزائل اور ڈرون تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ساحلی نگرانی اور دفاعی مراکز سمیت بحری صلاحیتوں کو بھی ہدف بنایا گیا۔ مشرق وسطی میں تعینات 50,000 سے زائد امریکی اہلکار، مکمل الرٹ۔ دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے پوری قوم سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک کی امن و امان اور خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے صدر مملکت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت نے پاک افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے $5 ارب کے قرض کی واپسی 3 سال کے لیے مؤخر کر دی۔ پاکستان کے پاس سعودی عرب کے $8 ارب کے ڈپازٹس ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے کہا کہ $5 ارب کے رول اوور سے پاکستان پر فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو گیا۔ سعودی عرب نے یہ قرض متحدہ عرب امارات کو ادائیگیوں کے لیے پاکستان کو دیا تھا۔ پاکستان کو رواں مالی سال کے دوران مجموعی طور پر $21.5 ارب کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی مندی کا رجحان۔ کاروبار کے آغاز پر 900 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 1,75,000۔ دھاندلی پر قانونی راستہ اپنائیں گے۔ چودھری یاسین کے حلقے میں 30 پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ کیا گیا، جس کے ویڈیو شواہد ہمارے پاس موجود ہیں۔ ان پولنگ اسٹیشنز کا 99% ٹرن آؤٹ ہے۔ چودھری یاسین کو اسمبلی اجلاس سے پہلے اپنی سیٹ دلوائیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پریس کانفرنس، کہا کہ تشدد اور بندوق کے زور پر الیکشن جیتنے والوں سے عوام نفرت کرتے ہیں۔ کشمیر کے بحران کا حل ہمارے پاس ہے۔ پیپلز پارٹی دھاندلی کے رونے رو رہی ہے، قیامت کتنے بجے ہے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا ٹویٹ، لکھا پیپلز پارٹی دھاندلی کی باریک واردات کی ماسٹر ہے۔ مریم نواز کے سوال پر سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا جواب، لکھا قیامت 2024 میں آ گئی تھی۔ 2024 میں خیرات کے مینڈیٹ بٹ رہے تھے، یہ آپ نہیں، فارم 47 کا نشہ بول رہا ہے۔ حکومت کا عوام کے ساتھ ایک اور مذاق، پیٹرول صرف 75 پیسے سستا، ڈیزل کی قیمت 400 روپے فی لیٹر کی جانب گامزن۔ یومیہ پیٹرول پالیسی عوام کے لیے تباہ کن ہو گئی۔ وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی قیمت میں 2 روپے 24 پیسے کا اضافہ کیا گیا ہے، جس کے بعد قیمت 390 روپے 62 پیسے کی نئی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ پیٹرول 75 پیسے کی معمولی کمی کے بعد 335 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گیا۔ کویتی وزیر خارجہ شیخ جابر الاحمد الصباح کی وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے الگ الگ ملاقاتیں، باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور مستقبل میں دو طرفہ تعاون کو فروغ دینے پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل نے کویت کے ساتھ ہر سطح پر تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔
کویتی وزیر خارجہ نے پاکستان کی غیر متزلزل اور تعمیری کاوشوں کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا امیر کویت اور ولی عہد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ کہا کہ دونوں برادر ممالک ہر مشکل اور ہر خوشی کے موقع پر ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے۔ وزیر اعظم نے ایک بار پھر کویت کے ولی عہد کو دورہ پاکستان کی دعوت دی۔ کویتی وزیر خارجہ کی دفتر خارجہ آمد پر اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی۔ لاہور قلعہ کے ہربس پورہ میں خستہ حال مکان کی چھت گرنے سے 8 افراد جاں بحق 6 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو حکام کے مطابق گھر کی چھت مٹی اور ٹی آر گارڈر سے بنی ہوئی تھی۔ پولیس کے مطابق واقعہ رات 10:15 پر پیش آیا۔ 3 منزلہ مکان میں 3 خاندان رہائش پذیر تھے۔ زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا باغبان پورہ میں چھت گرنے سے قیمتی انسانی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ زخمیوں کے بہترین علاج کی ہدایت۔ ادھر فیصل آباد میں جھنگ روڈ کے قریب چک 219 رب میں تیز آندھی کے باعث مکان کی چھت گر گئی۔ حادثے میں 2 بچے جاں بحق 2 افراد زخمی ہو گئے۔ امریکہ کے ایک بار پھر ایران پر حملے، درجنوں اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق کشم جزیرے میں شہر کے اندر 3 دھماکوں کی آوازیں سنائی گئیں۔ ایک میزائل رہائشی علاقے میں گرا، 3 افراد شہید ہو گئے۔ ملبے تلے دب کر 3 بچوں کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ اہواز میں 7 دھماکے سنائی دیے گئے۔ سینٹکام کے مطابق فوجی کمانڈ سینٹرز، میزائل اور ڈرون تنصیبات پر حملے کیے گئے۔ ساحلی نگرانی اور دفاعی مراکز سمیت بحری صلاحیتوں کو بھی ہدف بنایا گیا۔ مشرق وسطی میں تعینات 50,000 سے زائد امریکی اہلکار، مکمل الرٹ۔ دہشت گردی کے خاتمے اور پائیدار امن کے لیے پوری قوم سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑی ہے۔ صدر آصف علی زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ ملک کی امن و امان اور خصوصاً خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر داخلہ نے صدر مملکت کو خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکورٹی صورتحال پر بریفنگ دی۔ صدر مملکت نے پاک افواج، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور پولیس کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سعودی عرب نے پاکستان کے $5 ارب کے قرض کی واپسی 3 سال کے لیے مؤخر کر دی۔ پاکستان کے پاس سعودی عرب کے $8 ارب کے ڈپازٹس ہیں۔ اسٹیٹ بینک نے کہا کہ $5 ارب کے رول اوور سے پاکستان پر فوری ادائیگیوں کا دباؤ کم ہو گیا۔ سعودی عرب نے یہ قرض متحدہ عرب امارات کو ادائیگیوں کے لیے پاکستان کو دیا تھا۔ پاکستان کو رواں مالی سال کے دوران مجموعی طور پر $21.5 ارب کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں آج بھی مندی کا رجحان۔ کاروبار کے آغاز پر 900 سے زائد پوائنٹس کی کمی ریکارڈ۔ 100 انڈیکس 1,75,000۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔